بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے۔ باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی۔ غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ بعض لوگوں کی پرسکون طبیعت ان کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں۔ نشانہ باز بھی جب پرسکون دکھائی دے تو سمجھ لیں وہ تسلی کر چکا ہے کہ اس کا شکار گر چکا ہے۔ نرم الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ جب دل دکھتے ہیں تو قدم تو بہت دور کی بات ہے، زبانیں بھی ہمیشہ کے لیے رک جایا کرتی ہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو پوری چھین کر کھا بھی لوگے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے محبت ہو یا روٹی۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ اگر بے قدری کرنے والا شخص آپ کو برا نہیں لگ رہا تو سادہ سا مطلب ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ بندے کے دل میں توحید جتنی مضبوط ہوگی، اس کا ایمان، سکون، توکل اور یقین اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں اور کبھی کوئی اس سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ باتیں پڑھیں تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص پارسا لگتا ہے۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ بدلتے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا، بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ 1000 چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہوتا ہے۔ کسی کی پرفسوں باتوں سے تم دھوکہ نہ کھا جانا۔ سرے محفل فقط کہنے کو دیوانے بھی آئیں گے۔ زندگی کے مقاصد میں اولیاً مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں۔ آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی ماں سے کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مرد ذات سے کیسی امید رکھنی چاہیے۔ کچھ لوگ حیات نہیں واحیات ہوتے ہیں، اور وہ بھی تا حیات۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ مطلب تک شہد۔
ورنہ زہر ہیں لوگ۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے، ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ لباس تھوڑا کھلا سلوائیں کہ انسان محسوس ہو، نہ کہ جانوروں کی کھال سا چپکا ہوا۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن اپنی من پسند جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے، آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ نفس سے بڑھ کر تمہارا کوئی دشمن نہیں، ضمیر کی عدالت سے بڑھ کر کوئی عدالت نہیں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھرتا جاتا ہے کہ آخرکار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل ضرور بنائیں کہ کم از کم وہ 2 وقت کی روٹی اور چھت کے لیے کسی درندے، جاہل، ذہنی پسماندہ کے ساتھ نباہ کرنے پر مجبور نہ ہوں۔ اچھی بیوی کے فرائض میں کہیں بھی مرد کے جوتے اور گالیاں کھانا شامل نہیں ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا اللہ، مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے، میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والا اپنی تعریفیں نہیں سن سکتا۔ کمانے کی خاطر گھر سے نکلنے والی خواتین کی اتنی عزت کریں کہ انہیں کبھی اللہ پاک سے اپنی مجبوری کا شکوہ نہ کرنا پڑے۔ رشتہ کوئی بھی ہو بیکار ہے جب تک عزت اور یقین نہ ہو۔ میں فقیروں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر، جو 1 پیسے میں لاکھوں کی دعائیں دیتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے۔ اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو۔ وقت پڑنے پر یہ دنیا کسی کی نہیں بنتی۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کے منتظر ہیں تو یقین کریں آپ کا اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ لڑکیوں کو اپنے معاملے میں، خاص کر اپنی عزت کے معاملے میں بہت مضبوط ہونا چاہیے۔
ایسا کہ وہ خود پہ فخر کر سکیں۔ اپنے کردار کو مضبوط بنانا چاہیے، بہت صاف اور کھرا، اتنا کہ کوئی ان سے غلط بات نہ کر سکے۔ غلط دیکھنا یا غلط حرکت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ انسانوں کی بستی میں بس یہی ایک رونا ہے، خود کو ہو تو کھانسی، دوسروں کو ہو تو کرونا ہے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جائیں۔ یہ دنیا نے ایک ایسا نظام بنا رکھا ہے، ہر کسی نے اپنے سے نچلے کو دبا رکھا ہے۔ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، بس اوپر ہی نہیں دیکھتے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی، اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ لاکھ اختلافات کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ نوٹوں کی گڈی میں خون سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، جو رشتوں اور ضمیر کو کرید کرید کر کھا جاتی ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ فلاں نے یہ برائی کی اور فلاں نے وہ برائی کی ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ میں نے پورے دن میں کون کون سی اچھائی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیتا ہے۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق۔